بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 185 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ یستہزئ بہم۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت اسی آیت مقدسہ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم استہزاء کے معنی مرادی پر کوئی 4 سے 5 جوابات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ لفظ استہزاء کی نسبت یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور یہ ایک عیب والا معنی ہے، نقص والا ہے، تو پھر کیا مراد ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ تو اس پر جو 4 سے 5 وضاحتیں صاحب بیضاوی نے لکھی ہیں تو انہی کو ہم دہرانے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں ہم سبق کی عبارت اور پھر اس کے ترجمے کی جانب۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ تعالیٰ ان منافقین سے استہزاء فرماتا ہے۔ یجازیہم علی استہزائہم، یعنی انہیں ان کے مذاق کے بدلے میں جزا دے گا۔ سمی جزاء الاستہزاء باسمہ کما سمی جزاء السیئۃ سیئۃ۔ استہزاء کی جزا کو استہزاء کا نام دیا گیا، جیسا کہ برائی کی جزا کو، بدلے کو برائی کا نام دیا گیا ہے۔ اما لمقابلۃ اللفظ باللفظ، یا تو لفظ کے مقابل ہونے کی وجہ سے، مشاکلت کی وجہ سے، او لکونہ مماثلا لہ فی القدر، یا پھر اس لیے کہ یہ مقدار میں، قدر میں اس کے مماثل ہے۔ او یرجع وبال الاستہزاء علیہم فیکون کالمستہزئ بہم، یا اس لیے کہ جو استہزاء کا وبال اور اس کا نقصان ہے وہ انہی پر لوٹے گا، منافقین پر ہی، تو پس گویا اللہ تبارک و تعالی ان سے استہزاء فرمانے والا ہو گیا۔ او ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء او الغرض منه، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر حقارت اور ذلت کو نازل فرماتا ہے، وہ حقارت اور ذلت کے جو استہزاء کو لازم ہیں یا اس سے مقصود ہیں۔ او یعاملہم معاملۃ المستہزئ، یا پھر اللہ تعالیٰ ان سے مستہزئ کا سا معاملہ فرمائے گا۔ اما فی الدنیا فباجراء احکام المسلمین علیہم، بہرحال دنیا میں تو وہ اس طور پر کہ مسلمانوں کے احکام ان پر جاری کرنے کے ساتھ، واستدراجہم، اور ان کو بالامہال والزیادۃ فی النعمۃ علی التمادی فی الطغیان، ان کی سرکشی میں باوجود آگے بڑھنے کے، نعمتوں میں ان کے اضافہ اور ان کے مہلت دینے کے ساتھ۔ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، اور بہرحال آخرت میں، فَبِأَنْ يُفْتَحَ لَهُمْ وَهُمْ فِي النَّارِ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَسْرَعُونَ نَحْوَهُ فَإِذَا صَارُوا إِلَيْهِ سُدَّ عَلَيْهِمُ الْبَابُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اور بہرحال آخرت میں تو وہ اس طرح سے کہ ان کے لیے جہنم کا، ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، الی الجنت، جنت کی طرف، وہم فی النار، حالانکہ وہ اس وقت آگ میں ہوں گے۔ تو پس وہ جنت کی طرف جلدی کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو جب وہ اس کے قریب ہو جائیں گے تو ان پر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، من الکفار، کفار میں سے،
یضحکون، یہ مومنین کافروں پر ہنسیں گے، ان پر مذاق اڑائیں گے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے بڑی ہی تفصیل سے سنا سمجھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس سبق کی وضاحت کی طرف۔ جیسا کہ میں نے ابتداً عرض کیا کہ یہاں استہزاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب استہزاء کی نسبت کرنا یا استہزاء اللہ تعالیٰ کا کرنا، یہ بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ محال ہے، شرع بھی یہی کہتی ہے، چونکہ یہ ایک عبث فعل ہے، کسی کا مذاق اڑانا عبث فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ حکمت والا ہے، شانوں والا ہے، اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ عبث فعل کو اپنائے۔ اور پھر اس وجہ سے بھی کہ استہزاء جو ہوتا ہے وہ عموماً جہل سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں جب آپ اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا تھا اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہم سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو مطلب یہ کہ استہزاء کرنا تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ذی علم کا کام نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اگر اس کی نسبت ہے اللہ یستہزئ بہم میں، تو پھر اس کی مراد کیا ہے؟ تو بس یہی ایک آپ سوال بھی بنا سکتے ہیں، ایک وہم بھی بنا سکتے ہیں، شبہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا مراد کیا ہے استہزاء کی یہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو اس کے قاضی صاحب نے جو جوابات دیے ہیں ان میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں بظاہر تو استہزاء منسوب ہے، لیکن حقیقت میں استہزاء کی بات نہیں کی جا رہی، اس کی جزا کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو استہزاء کی جزا دے گا۔ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، اسلام کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کی ان کو جزا دے گا، اس کا ان کو بدلہ دے گا کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ مجازاً یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفس استہزاء کا نام یہاں استہزاء نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی جزا کا نام یہاں پہ استہزاء رکھا گیا۔ تو اب قاضی صاحب نے اس کی جو دوسری وجہ تسمیہ کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جزائے استہزاء کو استہزاء جو کہا گیا وہ اصل میں اس کی مقدار میں مشابہت کی وجہ سے ہے، یعنی کہ استہزاء کی جزا مقدار میں استہزاء کے مشابہ ہے، اس لیے جزائے استہزاء کو بھی استہزاء کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو دوسری وجہ ہے اس کی، یہ مطلب دوسرا معنی آپ کہہ لیں کہ استہزاء سے جو دوسری مراد ہے وہ یہ ہے کہ یستہزئ بہم کا مطلب یہ ہے کہ ینزل بہم الحقارۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر حقارت کو نازل فرمائے گا۔ ذلت اور حقارت ان پر جب نازل ہوگی تو یہی سمجھیں کہ ان کا استہزاء ہے۔ اب ذلت اور حقارت ان پر کیسے نازل ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ ایک استہزاء میں مقصود اگلے کو حقیر یا سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ حقیر ہے، تو اب وہ ذلت جب ان پہ اترے گی تو یہ آپس میں ایک مناسبت ہے کہ وہ حقیر چیز اترے گی اور وہ بھی استہزاء حقارت کی ہی طور پہ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اب اس کی نسبت اللہ کی طرف کر لی گئی، حالانکہ یہ ذلت یہ استہزاء سے لازم آنے والے معنی ہیں، یہ نفس استہزاء نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتاب میں تیسرے نمبر پہ اس کو لکھا ہے، میں نے اسے دوسرا بول دیا، تو دوسرے نمبر پہ جو بات تھی وہ او یرجع وبال الاستہزاء علیہم سے بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں استہزاء کا وبال انہی پہ لوٹے گا۔ تو اب گویا کہ یوں سمجھنے کہ اللہ ان سے استہزاء فرما رہے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھنے کہ ہم استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، جبکہ مذاق کا وبال ان پہ ایک دن آنا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔
اچھا دوسری اور تیسری وجہ بھی ہوگی، او یعاملہم سے چوتھی وجہ بیان کی جا رہی ہے، وہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مستہزی کا سا معاملہ فرمائے گا۔ دنیا میں تو اس طور پہ کہ مسلمانوں کے احکام ان پہ جاری کر دیے، ظاہر ہے جہاں پہ رہیں گے ذمہ وہ ٹیکس دیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے معاملات میں اور دیگر تمام تر معاملات میں ان کو پابند کیا گیا، اور پھر ان کو مہلت بھی دی گئی، حالانکہ وہ سرکشی میں بڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نعمتیں ان پہ وہ فراوانی رکھے ہوئے ہیں، اور آخرت میں اس طور پہ ان سے مذاق ہوگا کہ وہ جہنم میں جب جل رہے ہوں گے، اپنی عذاب میں گرفتار ہوں گے، سزا بھگت رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جنت کی طرف دروازہ کھولے گا، اور یہ دوڑ کے لپکیں گے اس جانب اس خوشی میں کہ شاید ہمیں نجات ملنے والی ہو، لیکن جب اس جانب قریب پہنچیں گے تو دروازے ان پہ بند کر لیا جائے گا اور فرمایا جائے گا وہی جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ بس آج وہ دن ہے کہ جو مومن تھے وہ کفار پر وہ ہنسیں گے، تو مطلب اس وقت جو ہے یہ انتہائی ان سے سخت قسم کا یہ مذاق ہوگا۔ تو بہرحال اس جانب سے اس مراد سے بھی استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف کر لی گئی ہے، ورنہ نفس استہزاء اللہ کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ دوسری وجہ معنی استہزاء کو بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کا آج کے ہمارے سبق سے کیسا تعلق ہے وہ بھی واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔